گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ایک طرف رکھ دیں، آپ معاشی استحکام کی بات کر لیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کر گئی. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ڈالر جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تھا، ہم نے ڈالر کو سٹیبل کیا ہے. اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے ڈبل کر دیا ہے، اور چاہے آرٹیفیشلی اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہوا ہے، تو اس سے مہنگائی کے اوپر بھی اثر پڑا ہے، مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے. تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت کے ہم میئرز جو لے رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، گو کہ ابھی ان میں بہتری کی ضرورت ہے، چاہے وہ ٹیمپریری ہے، لیکن آگے چل کر اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھی پلان کیا جائے گا. لیکن جو سیاسی لحاظ ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ تو پھر پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے نا، اس کی تو پھر ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. دیکھیں، یہ بات میں اسے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ یہ فنڈامنٹلی ایک غلط بات ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، معیشت آگے جا ہی نہیں سکتی. دس از تھیوریٹیکلی بھی یہ غلط بات ہے، اور پریکٹیکلی بھی یہ غلط بات ہے. ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے پولیٹیکل استحکام آئے گا تو پھر معاشی استحکام آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیفالٹ پہ چھوڑا. پی ٹی آئی کے دور میں گروتھ ریٹ 6.2% تھا، اب وہ 0.2% کے اوپر آیا ہوا ہے. جب پی ٹی آئی گئی تو یہ آئی ایم ایف کا جو ایڈوائزرز ہیں سعید چودھری، ان کا آرٹیکل ہے ڈاؤن میں، یو کین ریڈ اٹ. پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت جانے سے 22 اپریل 2022 سے اب تک $42 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. ایک سال میں آئی ٹی انڈسٹری کو $1.7 بلین کا نقصان ہوا ہے. سو دس از آل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر ہم نے اسٹیبل کیا ہوا ہے، ڈالر پہ آپ مارکیٹ سے $40 زیادہ دے رہے ہیں، تو یہ اسٹیبلٹی بھی پاکستان کو کاسٹ کر رہی ہے. یہ آپ کو اور مجھے ایکچوئل ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 240-245 پہ ہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ₹40 پر ڈالر زیادہ دیتی ہے اپنے شہریوں کو، اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے عام پاکستانیوں کو. ابھی انمپلائمنٹ کی حالات دیکھ لیں آپ، جو ایڈیبلس کی پرائسز کہاں پہ ہیں، پیٹرول کہاں پہ ہے، ڈالر آپ کو ملتا نہیں ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا ٹوٹل جو والیوم ہے وہ 2018 سے بھی کم ہے. یعنی جب پی ٹی آئی کی چھوڑی، اس کا والیوم آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. باقی 20 جو ہیں کمپنیز ہیں وہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ رن کرتی ہے یا ان کے زیر سایہ کرتے ہیں، ان کے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگانے سے یہ تھوڑا آپ کو رجحان نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے جو اوور آل والیوم ہے اسٹاک مارکیٹ کا وہ نہیں بڑھا ہے، اور اس پہ ایک کنسنسس ہے. اچھا چلیں، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ الیکشن کو لے کر کیا ہے اب، کیونکہ الیکشن کو لے کر ٹریبیونلز بنے تھے، اور ٹریبیونلز بھی پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کی، اس نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ٹریبیونلز میں شامل ہوں گے. تو وہ آپ لوگ اس کو چیلنج کر دیا، اب وہ سٹاپ ہو گئے. ظاہر ہے وہ ٹریبیونلز اب کوئی فیصلہ کر نہیں سکے، ابھی تک وہ ٹریبیونلز بن ہی نہیں سکے. تو اگر آپ لوگ نہیں جاتے تو وہ ٹریبیونلز فیصلہ کر لیتے کہ یہ فارم 47 کی ہے یا فارم 45 کی گورنمنٹ ہے. نہیں، آپ کی اطلاع ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹریبیونل جو ہے ورک کر رہے ہیں، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اجازت دے دی تھی. اس کے بعد ایک لیگل انجینئرنگ ہوتی ہے، ایک جوڈیشل انجینئرنگ ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. تو یہ حکومت تمام چیزیں کر رہی ہے. انہوں نے درمیان میں لاز بدلے، ریٹائرڈ ججز کو لا کے آئے. ہم ٹریبیونلز میں ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. دے آر ناٹ اسٹاپ فرام ورکنگ، دے آر الاؤڈ ٹو ورک. بٹ ابھی تک ان کا جو ٹوٹل ہے، جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے 28% ہے. یہ پتن کی اور فیفن کی رپورٹس ہیں. It's not my figure. So tribunals جو ہیں they have failed to deliver. اور یہ بھی ڈیلیوری جو ہے یہ ایک جوڈیشل انجینئرنگ کا نتیجہ ہے، جس کے مقابلے میں یہ لائے اس لیے گیا کہ ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں، پسند کے فیصلے لگائے جائیں. جب انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ٹریبیونلز بنائے گئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو نئی چیف جسٹس نے آ کے فار دا ریزنز بیسٹ نون ٹو ہر، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریٹائرڈ ٹریبیونلز پہ اور پسند کے ٹریبیونلز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا. سو دس از واٹ آئی کین سی فرام یور انالیسز that from all four corners you are trying to blame PTI. PTI has been suffering. ہم نے جو اس وقت اسٹیٹ آپریشن یا
ہم نے دیکھا ہے اب وہ کسی جماعت نے 1971 کے بعد عوامی لیگ کے بعد صرف ہم نے فیس کیا ہے. ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں, اور ہم نہتے اور انپرووکڈ لوگ تھے جنہوں نے جن کو اسٹیٹ نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, اور ہم اس لیے جوڈیشل کمیشن کی مانگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ 1.5 سال سے اندر ہے, 20 مہینوں سے اندر ہے, 20 مہینوں سے وہ اندر ہے. اس کے باوجود جو ہے حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہی. حکومت کو تو کوئی چیلنج پولیٹیکلی اس وقت ہے ہی نہیں, لیکن عمران خان جیل کے اندر سے بیٹھے ہوئے ان کو چیلنج کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا نظریہ, عمران خان کا پولیٹیکل جو نعرہ ہے وہ کتنا پاپولر ہے. اور عوام جو اچھا, ہے یہاں عمران پہ جو خان کے آپ نے کہا کہ جیل کے اندر سے اگر گورنمنٹ اتنی خوفزدہ ہے, تو ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر ہاؤس اریسٹ, یا کہ یہ مختلف آپشنز جو پہلے بھی ڈیل کی صورت میں ہوئی, تو پھر تو اگر تو وہ اس صورت میں اگر ایسا کچھ طے ہو جاتا ہے تو وہ تو اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. یہ حکومت تو چل ہی نہیں سکے گی پھر. ظاہر ہے جی, جو حکومت لوگوں کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئی ہے, جس حکومت کے پاس ووٹس نہیں ہے, قوم کا مینڈیٹ نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے اس کو چلنا چاہیے. یہ تو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. ہمارا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مائنورٹی کی گورنمنٹ کو میجورٹی کی گورنمنٹ کے اوپر فارم 47 کا الیکشن فراڈ کر کے امپوز کیا ہے. سو ہمارا تو سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان پارٹیز کے اوپر جن کے پاس منی لانڈرنگ اور کرپشن کے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر سے یہ ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں, and they fail to justify their means. آپ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی جو نفرت ہے اس وقت, یا لوگوں کے اور اداروں کے درمیان جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے, اس میں سب سے زیادہ رول تو ان دو پارٹیز کا ہے جو کہ اپنے اقتدار کے لیے, اپنی حکومت کے لیے فوج کو جو ہے وہ بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے فوج کے لیے, اور فوج کو جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ بھی بنا عوام کے سامنے کر دیا, اور اچھا, جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چینج آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے فیصل چودھری صاحب, کہ ابھی پہلے کچھ اور سٹانس تھا. گو کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ یہ فوج ہماری ہے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, لیکن سربراہ کے حوالے سے ان کا ڈیفرنٹ ایک پوائنٹ آف ویو تھا. اب کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے, پہلا ایک خط لکھا, پھر دوسرا لکھا, اس حوالے سے تصدیق تردید تو نہیں آئی, لیکن ذرائع سے آیا کہ ایسا کوئی خط ہے نہیں ہمارے پاس, یہ نہ کوئی ہمیں ملا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خط میں ضرورت کیوں پیش آئی بانی پی ٹی آئی کو کہ وہ خط لکھیں, اور اس میں کیا ریکویسٹ کی گئی ہے, مطالبہ کیا گیا ہے, کیا نیگوسیشن کا کہا گیا ہے؟ نہیں, عمران خان نے فارمر پرائم منسٹر کو 6 کور ایشوز کی طرف اشارہ کیا تھا, جو کہ اس وقت عوام اور فوج کے درمیان جو رفٹ ہے یا ایک خلیج بڑھتی ہوئی اس کا باعث ہے. اس میں الیکشن ریگنگ ہے, 26 یعنی ترمیم ہے, اس میں پیکا لاز ہیں جو آپ کے لیے بھی آواز ہم اٹھا رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اور تمام اداروں کو جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ 6 پوائنٹ ہیں جن پہ پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں فٹ پرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا بہت ڈیپ ہے پالیٹکس پہ, مطلب پرنسپلی تو ون کین ناٹ اگری ود دا پولیٹیکل رول آف اسٹیبلشمنٹ, بٹ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ وہ رول رکھا ہے اپنے لیے, اور جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسی وجہ سے کام نہیں کر پا رہی, اس لیے ہم نے متحدہ اپوزیشن کا جو ہے نا وہ کیا ہے. عمران خان صاحب کو ضرورت جو ہے اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل ہیں, پاکستان جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات میں ہے, اور یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ جن کو ایڈریس کیے بغیر پاکستان ان مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتا. سو یہ وہ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, جن کے اوپر خط جو تھا, پہلا جو لیٹر تھا اس کے اوپر تو کوئی اس کا تو انکار ہو گیا. اب دوسرے لیٹر کے بارے میں کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ دوسرا لیٹر بھی جی پبلک لیٹر ہے, جس طرح سے پہلا لیٹر آیا ٹویٹر کے اوپر, آج کل ڈیجیٹل اپنا وہی لیٹر دوسرا بھی رہا. عمران خان صاحب نے اپنی تمام پوزیشن دوبارہ دہرائی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا, یہ جو لیٹر ایڈریس کیا گیا ہے فیصل صاحب, یہ جو لیٹر ایڈریس کیا گیا ہے یہ ٹویٹر پر کیا گیا ہے یا ان ریٹن جی جو ٹویٹر پہ آیا جی وہ اوپن لیٹر ہے فار آل پبلک, اور ایڈریس کرنے کی بات وہ آرمی چیف کو ایڈریس ضرور ہے, لیکن اٹ فار دا پبلک کنزمپشن اوپن لیٹر ہے, یہ کوئی سیکرٹ لیٹر نہیں. پیغام جہاں پہ پہنچنا تھا وہاں پہ پہنچ بھی گیا, اور وہاں سے ذرائع کے ذریعے میسج بھی آ گیا.